آیت نمبر 30۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراودها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا۔ کمروں میں بند کیا، کئی کنڈیاں بند کی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے بچنا چاہا، بھاگے تو دروازے پر عزیز مصر کو پایا۔ اس نے قرائن اور حقائق سے دیکھا کہ قصور زلیخا کا ہے، یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے، اور گزارش بھی کر دی کہ یوسف علیہ السلام سے عرض کیا، یوسف اعرض عن ھذا، اس کو معاف کر، درگزر کر۔ اس سے کہا کہ اللہ سے معافی مانگ۔ کوشش بھی کی کہ یہ بات دب جائے، لیکن بات نکل گئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی راز میں رکھنا ہے تو اس وقت تک راز رہے گا جب دو ہونٹوں کے اندر رہے۔ جب دو ہونٹوں سے نکل گیا نا، اب وہ راز نہیں رہتا۔ وہ اس کو بتائے گا، وہ اس کو بتائے گا، آخر خبر پھیل جائے گی، وہ راز نہیں رہتا۔ خبر پھیل گئی، عورتیں باتیں کرنے لگی، تذکرہ بھی سنا حسن کا، اور باتیں کرنے لگی۔ حیرانگی ہے کہ ایک ملکہ اپنے ایک نوکر پہ، غلام پہ فریفتہ ہو گئی۔ بڑا تعجب، حیرانگی ہو گئی، یہ خبر پھیلی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وقال نسوۃ، اور کہا عورتوں نے، فی المدینۃ، شہر میں، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاحا عن نفسہ، اس نوجوان کو پھسلانا چاہتی ہے اس کی خیر سے۔ قد شغفها حبا، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ حیرانگی ہے کہ ایک نوکر پہ فریفتہ ہو گئی، اتنا بڑی ملکہ، سردار، اور ایک نوکر پر، غلام پر۔ انا لنراها فی ضلال مبین، مصر کی عورتوں نے اعلان کیا، ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ ایک اتنا بڑے خاندان کی، چلو کسی بڑے خاندان کے آدمی پہ مرتی، ایک غلام پر۔ تو زلیخا کے پاس بھی یہ خبر پہنچی کہ عورتیں ایسے ایسے باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے ایک دعوت کا پروگرام بنایا، بڑی بڑی ساری عورتوں کو بلایا، اور جو چھوٹے درجے کی آئیں ان کو بھی الگ بٹھایا۔ تکیے لگا دیے گئے، خان دسترخوان چھوٹے چھوٹے ہر ایک کے سامنے رکھ دیے گئے، اس پر سامان رکھ دیے گئے، چھریاں بھی دے دی گئیں پھل کاٹنے۔ اس دوران یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ انہوں نے انکار نہ کیا کہ ملکہ ہے۔
یوسف علیہ السلام گزرے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ نبی معصوم بھی ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، سن تو رکھا تھا، دیکھنے کے بعد ساری ایک جیسی۔ ادھر کہا تھا کہ پھل کاٹو کھاؤ، اور ادھر دیکھتی رہ گئی، تو اپنی انگلیاں کاٹی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجمال والکمال، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، یہ معروف کا صیغہ ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں خود کاٹی، یہ نہیں کہ ہوش اڑ گئے تھے، خود کاٹی کہ خون نکلے گا تو وہ رحم دل آدمی ہے، قریب آئے گا ذرا اور دیکھ لیں۔ اس حوالے سے ان کا معاملہ تھا، تو سارا مصری یوں فریب تھا، لیکن کسی کا بس چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا۔ فلما سمعت، زوجہ عزیز مصر کی تجویز، فلما سمعت بمکرہن، جب سنا ان عورتوں کی فریب کاری کو، ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا، وَأَعْدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور تیار کی ان کے لیے ایک مجلس اور ایک دعوت، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اور دے دی ہر ایک ان میں سے ایک چھری، وَقَالَتْ خُذْ عَلَيْهِنَّ، اور کہنے لگی نکل ان پر، آ جا گزر جا، یوسف علیہ السلام سے کہا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب انہوں نے اس کو دیکھا، اکبرنہ تو بہت بڑا جانا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انگلیاں کاٹی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جی یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، جنہوں نے ان کو دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، تو سیدہ نے فرمایا جنہوں نے ان کو دیکھا انگلیاں کاٹی، جنہوں نے میرے چاند کو دیکھا گردنیں کٹا، اس میں کوئی شک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں معراج پر گیا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ملاقات ہوئی، تو اللہ نے ان کو آدھا حسن عطا کیا، اللہ نے بڑا حسین بنایا تھا، تو دیکھتے ہی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں کاٹ ڈال، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، اور کہنے لگی اللہ اکبر، اللہ بڑی بذات، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ اس سے دھوکہ تو نہ کھانا، کہہ رہی ہیں کافر عورتیں کہ یہ بشر نہیں ہے، اور میں کہنے لگا نہیں 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 بشر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو، انما حسر کے لیے آتا ہے، بندش کے لیے آتا ہے کہ میں صرف بشر ہی ہوں، نہ جن نہ فرشتہ۔ جن اور فرشتہ تو غلام ہے۔ علامہ اقبال بھی اسی کو کہا کرتے تھے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے ذرا محنت زیادہ، محنت تو کرنی پڑے گی، اگر نہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی اگر تعلیم یافتہ ہوتا چلا جائے تو وہ انسانیت سے نکل جائے گا؟ پہلے پریپ پڑھی، پھر پرائمری پڑھا جی، مڈل پڑھا، پھر اس کے بعد میٹرک کر لی، ایف اے بی اے کر لی، کیا مطلب انسانیت سے نکل جائے گا؟
جتنا ترقی درجات ہوتے جائیں گے رہے گا تو انسان ہی. اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام اور درجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن انسانیت سے نہیں نکلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، آپ کھاتے تھے پیتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ اپنا کپڑا نکال کے دیکھ لیتے تھے صفائی کے حوالے سے. یہ جو آیا ہے نا حدیث میں کہ جی آپ اپنی جوئیں دیکھ لیا کرتے تھے، یاد رکھنا کسی نبی پہ بدن پہ جو نہیں بیٹھا کر. یہ تو میل کچیل اور بدبو سے آتی ہے، نبی کا بدن تو خوشبودار ہوتا ہے. وہ اس لیے دیکھ لیتے تھے کہ شاید کبھی خشکی سے خارش ہوتی ہے کہ شاید کوئی ہو، ورنہ نبی کے بدن پہ ایسا نہیں ہوتا. کپڑا اپنا سی لیتے تھے، جوتا اپنا سی لیتے تھے، گھر کا کام کر لیتے تھے. کوئی بتا سکتا ہے کہ جبرائیل امین آئے انہوں جی کپڑے سی رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے؟ نہیں، نبی بشر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو سب پہ فضیلت بخشی. سب سے زیادہ شان انسان کا. اور جو عقائد کی کتابیں ہیں اس میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ خواص فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ خواص انسانوں سے کم درجہ رکھتے ہیں، یعنی انبیاء سے کم شان رکھتے ہیں. عام انسانوں سے افضل ہیں، عام فرشتے عام انسانوں سے کم درجہ رکھتے. انسان کو فضیلت، انسان انسانیت میں رہے، دائرہ انسانیت سے نکل جائے گا پھر تو جدھر جائے. اللہ فرماتے ہیں پھر تو اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا. کہنے لگی قلنا حاشا للہ، اچھا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 2 مرتبہ جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، وگرنہ فرشتہ انسانی شکل میں تو آتا تھا. زیادہ تر آپ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں وحی لایا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت. ان ھذا، نہیں ہے یہ الا ملک کریم، مگر باعزت کوئی فرشتہ ہے. اب اس مجلس میں موقع ملا. قالت، فرمانے لگی زلیخا فذلکن الذی، یہ وہ ہے جس کے بارے میں مجھے ملامت کی جاتی ہے، جس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو نا کہ غلام پہ فریفتہ ہو گئی، یہ وہ ہے. اب دیکھو اپنی حالت. اب پہلے عزیز مصر نے دیکھا، بچے نے گواہی دی، اب وہ خود بھی اقرار کر رہی ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، کہ میں نے اس کو پھسلانا چاہا اس کی خواہش سے، فَاسْتَعْصَمَ، وہ بچ گیا. خود اقرار کر رہی ہے کہ میرا قصور تھا، یوسف کا نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام. اقرار کیا سب کے سامنے، لیکن اب تو ساری مر رہی تھی، کون کیا کہتی؟ ساروں کا حال ایک جیسا تھا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، پھر دھمکی دے دی کہ اگر وہ نہیں کرے گا ما آمرہ، جس کا میں حکم کرتی ہوں، فَلَيُسْجَنَنَّ، پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، پھر وہ ہو جائے گا رسوا اور ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا. پھر دھمکی سنا دی کہ شاید پھر مان جائے. لیکن نبی معصوم ہوتا ہے. ایک محدث کا واقعہ پڑا ہے کہ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ قافلہ رکا، وہ بیٹھے تھے تو ایک عورت ہے،
انہوں نے لکھا ہے کہ اس جیسی حسین عورت میں نے نہیں دیکھی. اس نے اپنا مطلب چاہا لیکن میں نے جان بچانے کی کوشش کی. میں بھاگا. کچھ تک تو میرے پیچھے بھاگی لیکن وہ رک گئی. آخر میں سائڈ پہ ہو. قافلے سے بھی بچھڑ گیا, تھک بھی گیا, بیٹھا لیٹا, نیند آ گئی. خواب میں دیکھتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تھپکی دی ہے. فرمایا آج میری امت میں یوسف کی یاد تازہ کر دی. جب بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ مجھے ہر مسلمان کو ہر قسم کے آفات سے گناہوں سے محفوظ فرمائے.